تو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گناہوں کی دنیا میں جو سزا ملتی ہے، جو دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی علم اور نور باطنی سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہے، نور باطنی ہے، اور یہ نور گناہ کی ظلمت سے بجھ جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی، ان اللہ قد القى علی قلبک نورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب میں ایک نور ڈالا ہے، فلا تطفئه بمعصیت بظلمت المعصیہ، تو لہذا آپ اس کو نافرمانی کی ظلمت سے، گناہوں کی ظلمت سے نہ بجھا دینا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم جو ہے ایک باطنی نور ہے، اور یہ باطنی نور گناہوں کی ظلمت سے یہ بجھ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہے، جو اس دنیاوی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے نقصان سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کی رزق میں کمی ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی اس پر کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت یعنی گھبراہٹ سے رہتی ہے۔ اور یہ بات اگر غور کی جائے تو معلوم ہو جائے گا، لیکن تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا گناہ جو ہے، جو اس دنیاوی زندگی میں چوتھا نقصان جو گناہوں کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے کہ نیک لوگوں سے وحشت۔ آپ دیکھیے، اولاً تو جو گناہ کرتا ہے وہ تمام لوگوں سے ایک طرح کی وحشت محسوس کرتا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے خاص طور پر وہ وحشت محسوس کرتا ہے۔ اور جتنی اس اللہ والوں سے وحشت بڑھتی جائے گی تو اتنا وہ ان سے دور ہوتا جائے گا، اور جتنا اہل اللہ سے، اللہ والوں سے دور ہوتا جائے گا تو اتنی ہی وہ ان کی برکات سے محروم ہوتا جائے گا۔ تو چوتھا نقصان یہ ہے کہ بندہ اہل اللہ کی جو برکات ہوتی ہیں ان سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ اور پانچواں نقصان جو گناہوں کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، وہ ہے مقاصد کے حصول میں دشواری، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی راہیں بند فرما دیتے ہیں۔ تو پانچواں نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی راہیں بند فرما دیتے ہیں۔ جس طرح اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے کامیابی کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ تقوی چھوڑ کر گناہ کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی کی راہیں بند فرما دیتے ہیں۔ اور پانچواں جو نقصان ہے گناہوں کا، چھٹا، دل، چہرے اور آنکھوں کا بے رونق اور تاریک ہونا۔ آپ دیکھیے کہ جو آدمی بکثرت گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں ظلمت سی پیدا ہوتی ہے، اس ظلمت کی وجہ سے آدمی ضلالت و گمراہی اور کفر و ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل سے اس کا اثر نکل کر اس کے چہرے پر آتا ہے، اور چہرے سے نکل کر اس کی آنکھوں پر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے وہ کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے رونق اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ بدصورت نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گناہ کے نیکی کی وجہ سے آدمی کے دل میں ایک طرح کی ظلمت نہیں بلکہ چہرے پر ایک طرح کی رونق ہوتی ہے، اور اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اور اس کی رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں، یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر بندہ گناہ کرے تو گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی اور قلب اور قبر میں ظلمت ہوتی ہے، اور رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل میں اس کے خلاف بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ تو چھٹا نقصان یہ ہے کہ دل اور چہرے اور آنکھیں بے رونق اور تاریک ہو جاتی ہیں۔ اور ساتواں نقصان یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں کے دونوں کمزور ہو جاتے ہیں۔ دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل سے امور خیر یعنی نیک کام کرنے کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جسم دل کے تابع ہے، جیسا دل ہوگا ویسا جسم پر اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پر فاقے گزرتے تھے، لیکن جب وہ میدان میں جاتے تھے، جنگ کے میدان میں جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و کامرانی نصیب فرماتے تھے۔
حالانکہ وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن ان کے پاس جو طاقت تھی وہ تھی گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت۔ گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو کمزور کرتے ہیں۔ اب جب آدمی گناہ نہیں کرے گا تو اس کے پاس طاقت و قوت رہے گی۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں مختصر یا آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ 8واں نقصان طاعت سے محرومی، یعنی جب آدمی گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ 9واں نقصان عمر میں بے برکتی، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کیونکہ ابھی وقت کم ہے اس لیے۔ نمبر 10 معاصی کا عادی ہونا کہ ترک دشوار ہو جائے، جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس سے چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 توبہ کی توفیق نہ ملنا، جب آدمی گناہ کرتے رہتا ہے تو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نمبر 12 گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، جب آدمی گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کے دل سے یہ نکل جاتا ہے کہ گناہ ہے، پھر وہ بے دھڑک کرتے رہتا ہے۔ اور 13واں نقصان یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جو بھی گناہ ہے اس میں خدا کے کسی نہ کسی دشمن کے ساتھ مشابہت ہے۔ نمبر 14 دربار الہی میں بے قدر و قیمت ہونا، یعنی جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے۔ 15واں نقصان یہ ہے کہ گناہوں کا اثر دوسری مخلوقات پر بھی ہوتا ہے، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 16 عقل میں فتور اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 17 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے تو ان کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 18 فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 19 خشکی اور تری میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ نمبر 20 حیا اور غیرت سے محرومی، یعنی محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 21 دل سے خدا کی عظمت کا خروج، یعنی دل سے خدا کی عظمت نکل جاتی ہے۔ نمبر 22 نعمتوں کا چھین لیا جانا، جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ نمبر 23 القاب مدح، یہ چھین کر اور القاب مذمت اس کو مل جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو عابد کہا جاتا ہے، صالح کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ گناہوں کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کو خبیث، اس طرح کے لقب دے دیے جاتے ہیں۔ نمبر 25 اطمینان قلب سے محرومی، یعنی جو گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 26 مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محرومی ہو جاتی ہے اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ نمبر 27 رحمت الہیہ سے نا امیدی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جن احباب کی سنت باقی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔